ناظرین، سلطان محمود غزنوی کا پورا نام یمین الدولہ ابو القاسم محمود ابن سبکتگین المعروف محمود غزنوی تھا۔ وہ 2 نومبر 971 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ وہ سلطنت غزنویہ کے پہلے آزاد حکمران تھے۔ وہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے سلطان کا لقب پایا۔ محمود زبلستان موجودہ افغانستان کے علاقے غزنی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک ترک غلام کمانڈر تھے جنہوں نے 977 عیسوی میں غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس پر انہوں نے سامانیوں کے ماتحت کی حیثیت سے خراسان اور ماوراء نہر پر حکمرانی کی۔ تاریخ میں ان کو بت شکن کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پے در پے حملے کر کے سومناتھ کے مندر کو تباہ کیا۔ جب سبکتگین کی وفات 997 عیسوی میں ہوئی تو اس وقت محمود اپنے والد کی طرف سے نیشا پور کا حاکم مقرر تھا، اور اس کا بھائی اسماعیل جو باپ کی وفات کے موقع پر غزنی میں موجود تھا، اس نے اپنی تاج پوشی کا اعلان کر دیا۔ محمود نے پہلے خط و کتابت کے ذریعے بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جب کوئی حل نہ نکلا تو 998 عیسوی میں غزنی پر حملہ کر دیا اور اسماعیل کی حکومت ختم کر کے خود غزنی کی سلطنت سنبھال لی۔ سلطان محمود، جن کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم جرنیلوں میں شامل کیا جاتا ہے، ان کی فوج کم و بیش 1 لاکھ تھی، اور فوج میں عرب، غوری، سلجوق، افغان، مغل کے علاوہ 10 سے 15 ہزار ہندو سپاہی بھی موجود تھے۔ ہندوستان سے جتنے فوجی بھرتی کیے جاتے ان میں سے بیشتر ہندو ہی ہوتے تھے، اور ان کا کمانڈر بھی ہندوستانی ہوتا تھا۔ 999 عیسوی میں عباسی خلیفہ نے سلطان کو یمین الدولہ کا لقب دیا، جس کی مناسبت سے سلطان محمود کی حکومت کو یمینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی، جس کی سب سے بڑی وجہ شہرت ہندوستان پر 17 حملے ہیں، کی بنیادی وجہ جان لینا انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، موجودہ پاکستان کے علاقے لاہور سے پشاور تک کا علاقہ ایک ہندو راجہ جے پال کے زیر سلطنت تھا۔ جے پال اور سلطان محمود کے والد سبکتگین کے درمیان ایک جنگ پشاور اور جلال آباد کے علاقوں میں 986 عیسوی میں ہوئی تھی، جس میں جے پال کو شکست ہوئی تھی اور سبکتگین کی سلطنت دریائے سندھ کے ساتھ اٹک تک پھیل گئی تھی۔ سلطان محمود نے حکومت سنبھالتے ہی پشاور تک کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مہمات کر کے اپنی سلطنت کو اور مضبوط کیا۔ تو راجہ جے پال، جو پہلے ہی اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھا، اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملے کے لیے نکل پڑا۔ ناظرین، 1001 عیسوی میں پشاور کے قریب جے پال اور سلطان محمود کی فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ راجہ جے پال کو شکست ہوئی اور وہ پورے خاندان سمیت گرفتار ہو گیا۔ مذاکرات اور ایک بھاری تاوان کے عوض رہائی کے بعد جے پال لاہور آیا۔ چونکہ لڑائی سے پہلے جے پال اپنے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر گیا تھا، اس لیے شکست کے بعد نہایت شرمندگی کی حالت میں اپنی حکومت بیٹے انند پال کے حوالے کر کے خود لاہور کے ایک دروازے کے ساتھ پرانے برگد کے درخت کے پاس ایک بہت بڑی چتا جلائی اور جل مرا۔ سلطان محمود غزنوی نے دوسرا حملہ، جو 1004 عیسوی کو ہوا، بھنڈا یا بحیرہ دریائے ستلج کے قریبی علاقوں پر کیا۔ ان علاقوں پر مشتمل ریاست کا راجہ بجی راؤ تھا۔ تیسرا حملہ ملتان کے حاکم ابو الفتح کے خلاف 1006 عیسوی میں کیا، لیکن راستے میں ہی جے پال کے بیٹے انند پال سے مڈ بھیڑ ہو گئی۔ سخت جنگ کے بعد انند پال کو شکست ہوئی اور بعض روایات کے مطابق وہ کشمیر پناہ لینے بھاگ گیا۔ انند پال کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود نے ملتان کا رخ کیا، اور ملتان کو فتح کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ملتان کا حاکم جے پال کے پوتے سکھ پال کو کیا۔ وہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ جلد ہی سلطان کو ایک بار پھر ملتان جانا پڑا، جہاں سکھ پال نے بغاوت کر دی تھی۔ سن 1008 عیسوی میں سلطان نے سکھ پال کو شکست دے کر معزول کر دیا۔ اسی دوران انند پال، جو شکست کھا کر کشمیر بھاگ گیا تھا، اس نے واپس آ کر ایک بار پھر سلطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا
اور اس کے ساتھ ہی انند پال نے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کر لیا۔ سن 1008 عیسوی کے آخری دنوں میں ایک بار پھر دریائے سندھ کے قریب اٹک کے علاقے میں جنگ کا آغاز ہوا۔ خون ریز جنگ کے بعد انند پال کو ایک بار پھر شکست ہوئی۔ 1009 عیسوی کے آخری مہینوں میں ایک بار پھر سلطان محمود نے ہندوستان پر حملہ کر کے پہلے نارائن پور کی ریاست کو فتح کیا اور پھر 1010 میں ملتان کے گرد و نواح کے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ ناظرین، 1014 عیسوی میں سلطان نے انند پال کے بیٹے لوجن پال کو موجودہ کوہستان کے علاقے میں شکست دی اور مزید لوجن پال کی مدد کو کشمیر سے آئے ہوئے ایک بہت بڑے لشکر کو بھی شکست فاش سے دوچار کیا۔ سن 1015 عیسوی میں سلطان نے کشمیر پر حملہ کیا، لیکن برف باری کے باعث راستے بند ہونے پر بغیر جنگ کے ہی واپس آنا پڑا۔ 1018 عیسوی میں سلطان محمود نے پہلی بار پنجاب کے پار دریائے جمنا کے علاقے میں اپنی فوج کو اتارا اور ہندوؤں کے مذہبی مقام متھرا کو فتح کرنے کے بعد ایک مشہور ریاست کنوج کا محاصرہ کر لیا۔ کنوج کے راجہ نے سلطان کو صلح کا پیغام بھیجا اور سلطان کا باج گزار بننا قبول کر لیا۔ ناظرین، 1019 میں کنوج کی ملحقہ ریاست کلنجر کے راجہ گنڈا نے کنوج پر حملہ کر کے راجہ کو قتل کر دیا۔ اس کی خبر جب سلطان محمود تک پہنچی تو وہ اپنے مطیع راجہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نکل پڑے اور کلنجر پر حملہ کر کے اسے شکست فاش سے دوچار کیا۔ راجہ لوجن پال اور راجہ گنڈا، جو سلطان محمود سے شکست خوردہ تھے، دونوں نے مشترکہ طور پر ایک بڑے حملے کی تیاری کی اور ایک بار پھر سن 1019 میں ہی سلطان کو دوبارہ ان دونوں کی سرکوبی کے لیے ہندوستان کا سفر کرنا پڑا۔ نتیجتاً دونوں راجاؤں کو شکست ہوئی اور ہندوستان سے ہندو شاہی راج کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی 1020 سے لے کر سن 1025 عیسوی کے درمیانی عرصے میں سلطنت کے شمال مغربی حصے اور دریائے فرات کی وادیوں میں فتوحات میں مشغول رہے۔ اسی عرصے میں سلطان کو اپنے مخبروں سے متواتر اطلاعات ملتی رہیں کہ شمالی اور وسطی ہندوستان کی تمام ریاستیں سلطان سے شکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہیں اور اب کے بار مشترکہ حکمت عملی کی تیاری ہے۔ اس لیے گجرات کے علاقے کاٹیا وار میں ایک بہت ہی مشہور مندر سومناتھ کو مرکز بنایا گیا ہے۔ ناظرین، سومناتھ سمندر کے کنارے ایک عظیم الشان مندر تھا جسے پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے درمیان ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مندر میں موجود شیوا کے بت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیوا کے بت کو غسل دینے کے لیے تازہ پانی روزانہ کی بنیاد پر دریائے گنگا سے لایا جاتا تھا۔ جنگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں کہ سلطان نے پیشگی حملے کی تیاری کر دی۔ غزنی سے سومناتھ تک کا فاصلہ تقریباً 2600 کلومیٹر بنتا تھا، جس میں سے 500 کلومیٹر طویل مشکل ترین صحرائے چولستان اور راجستھان بھی پڑتا تھا۔ اکتوبر سن 1025 عیسوی میں سلطان کی فوج 30,000 سپاہیوں کے ساتھ غزنی سے روانہ ہوئی۔ 3 مہینوں کی مسافت کے بعد جنوری 1026 میں سومناتھ کے مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے مہاراجے اور راجواڑے اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ مندر کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور ایک سخت مقابلے کے بعد سلطان محمود فتح یاب ہوا۔ مندر کو توڑ ڈالا گیا۔ یہی وہ مشہور جنگ ہے جس کی بنا پر بعض مورخین نے سلطان محمود کی ذات کو ایک لٹیرا مشہور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سومناتھ کے بعد سلطان محمود کی ہندوستان پر آخری لڑائی 1027 میں ہوئی، جو دریائے سندھ سے دریائے بیاس کے درمیانی علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ آخری 2-3 سال سلطان محمود بیمار بھی رہے۔ اپنی آخری جنگی مہم 1029 میں ایرانی علاقے رے میں انجام دی اور رے کے حاکم آل بویا کو شکست دی۔ ناظرین، ابھی تک اتنا ہی صحیح۔ آگے انشاءاللہ سلطان محمود کی زندگی اور ان کی جنگی مہمات اور فتوحات پر مزید ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔